علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا، تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں. سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں منتے سی تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا، کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہذا کلمہ پڑھانا 90 کروڑ بھی ہوئے سر، اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لے تو پھر آؤ. پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المعجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اور تیسری بات، کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی ہوئی ہوگی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا. جب مر گئے لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار میں. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی. ویسے نانگی کتابیں نہیں ہوتی. اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو اس نے زن قائم ہی نہیں رہتا. کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط نہیں ہے، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے، ان کو ویریفائی کر. اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ کریں. رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں.